کیا خواتین کا چوڑی پہننا فرض ہے؟ لڑکیوں کا چوڑی پہننا کیسا ہے، فرض یا مستحب؟ کیونکہ جماعت میں جو عورتیں آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو لڑکیاں چوڑی نہیں پہنتی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں۔ احمد صاحب ممبئی سے۔ دیکھو، لڑکیوں کا چوڑیاں پہننا افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت عورت بن کے رہے، مرد مرد بن کے رہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے، عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا۔ اور ایک خاتون کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس پہ مہندی نہیں تھی، تو ان کو تنبیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کے لیے عورت بن کے رہنا ہی بہتر ہے، تو اس لیے چوڑیاں افضل ہیں، بہتر ہے، لیکن فرض واجب بہرحال نہیں ہے، اور کوئی نہ پہنے تو کوئی واجب نہیں ہے۔ اور اس کے ہاتھ کا یہ کھانا نہ کھانا یہ بھی غلط ہے، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کوئی حرج نہیں ہے۔ خاندان میں نظروں کی حفاظت کا کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں جب مہمان آتے ہیں یا ہم کہیں جاتے ہیں تو نامحرم خواتین بے پردہ ہوتی ہیں، وہ سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ والدین اصرار کرتے ہیں کہ ان سے ملاقات کرو، اگر ہم مسکرا کر بات نہ کریں یا بے تکلف ہو کر بات نہ کریں اور نظر کی حفاظت کریں تو اسے بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے اور رشتہ داروں کے ناراض ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایسے میں ہم گناہ سے کیسے بچیں؟ حارث صاحب، دیکھیں، رشتہ داروں میں جو جوان لڑکیاں اگر آپ سے پردہ نہیں کرتی تو وہ گنہگار گار ہوں گی۔ پردہ کرنا عورت پہ فرض ہے، مرد پہ نہیں ہے۔ آپ اپنی خالہ سے، پھوپھی سے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اگر ان کی بیٹیاں ہیں، کزنیں ہیں یا اور رشتہ دار خواتین آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو یہ ان کو شریعت گنہگار کر رہی ہے۔ آپ نے کام کیا کرنا ہے، آپ نے ہنسی مذاق بے تکلف ہو کے نہیں کرنا ان کے ساتھ، اور جتنا آسانی سے آپ کے لیے ممکن ہو نظر کی حفاظت کرنی ہے آپ نے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اب آپ اس چکر میں بیٹھ گئے کہ جی اب لڑکیوں کی محفل لگی ہوئی ہے تو چلو اس کو اور تول دو۔ آپ گئے تھے اپنی خالہ سے ملنے تو فوکس انہی کو کریں آپ، پھر بھی وہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو ظاہر ہے وہ تو ان کی غلطی ہے نا، وہ آپ کی غلطی نہیں ہے۔ پردہ عورت پہ فرض ہے، مرد پہ نہیں فرض ہے۔ مرد پہ یہ ہے کہ خام میں لڑکیوں میں گھسنے کی، جیسے وہ ہم بچپن میں ہوتا ہے نا، لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا۔ اب پہلے ہمارے زمانے میں بچپن میں تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ لڑکیوں کا شادی بیاہ میں تمبو الگ ہوتا تھا، لڑکوں کا الگ ہوتا تھا، تو کوئی لڑکا ادھر سے گھس کے لڑکیوں میں گھستا تھا تو ہم تو مذاق اڑاتے تھے لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا۔ تو آپ خام میں لیڈیز ڈپارٹمنٹ میں کہیں زنانیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس میں گھسنے کی کوشش نہ کریں، یہ مرد کے مردانگی کے بھی خلاف ہے اور یہ بہت ہی بیہودہ حرکت ہے۔ لیکن یہ کہ آپ عام محفل میں بیٹھے ہو، اس میں اگر آپ کی رشتہ دار خواتین آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو آپ نہیں بیٹھے، بیٹھی تو وہ ہیں، تو آپ بس یہ احتیاط کریں کہ حتی الامکان نظر کی حفاظت کریں، اور کوئی ضرورت کی بات وہ پوچھ رہی ہیں تو آپ بتا بھی سکتے ہیں، اور پھر تھوڑا ریزرو رہیں آپ۔ عورت کو خود اندازہ ہو جاتا ہے یہ بندہ ریزرو ہے۔ پھر بھی اگر بد اخلاقی کا تانا آپ کو لگتا ہے تو آپ بد اخلاقی کے تانے پہ پریشان نہ ہو، اور اس میں آپ گنہگار نہیں ہوں گے، چاہے والدین آپ کے ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں، آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اور کوشش کریں پھر اس میں کوئی جو جتنی دیر ضروری آپ کا بیٹھنا ہو اتنا بیٹھیں، اس کے بعد اٹھ کے پتلی گلی سے آپ نکل لیں۔ زیادہ ٹائم ایسی مجلس میں آپ نہ گزاریں، کیونکہ آپ گئے اپنے ماموں سے ملنے، چاچا سے ملنے اور لوگوں سے ملنے، تو جتنی دیر کے لیے آپ گئے تھے اتنی دیر بیٹھیں اور پتلی گلی سے آپ نکل کے آ جائیں۔ لڑکیوں کی وجہ سے وہاں محفل میں زیادہ دیر نہ بیٹھیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا گھر میں ٹائٹس یا پینٹ پہن کر رہنا۔ کیا گھر میں عورت پینٹ یا ٹائٹس پہن سکتی ہے؟ گھر میں ہم علیحدہ رہتے ہیں، بچوں کے علاوہ کسی غیر مرد کا آنا جانا نہیں ہے، تو میں یا میری بیٹی پینٹ یا ٹائٹس پہن کر رہ سکتے ہیں اور اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ میرے شوہر کو ایسے کپڑے پہننا پسند ہیں، البتہ باہر جاتے ہوئے نقاب کرتی ہوں۔ دیکھیے، مسلمان عورت کا ہمیشہ سے جو لباس رہا ہے نا، وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے رہا ہے۔ یہ جو ٹائٹس وغیرہ ہماری خواتین نے پہننا شروع کی ہیں، یہ ویسٹرن کلچر ہے، غیر مسلموں کا ڈریس ہے۔ ان کے ہاں مذہبی پابندیاں نہیں ہوتی، آزاد ہوتے ہیں، بلکہ خود ڈریس کے معاملے میں ہی وہ آزاد ہیں کہ پہنے یا ادھورے لباس پہنے، ان کی مرضی ہے۔ تو مسلمانوں کا جو کلچر ہمیشہ سے رہا ہے وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے، خاص طور پر عورت کے بارے میں تو بہت زیادہ حیا کی تعلیم ہے اسلام میں، تو اس لیے وہ ڈریسنگ جو مغربی دنیا سے آ رہی ہے، ہماری مسلمان عورت کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انسان کے ڈریس کا نا اس کے ذہن پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، غیر مرد گھر میں نہیں ہوتا تو لیکن بچے تو ہوتے ہیں نا، تو بیٹیاں تو ہوتی ہیں، تو بیٹیاں ماں سے پھر وہ ڈریسنگ سیکھتی ہیں۔ جب غیر مرد نہیں ہے تو پردے کے وہ احکام نہیں ہیں، تو بے پردگی کا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ بچیاں سیکھیں گی نا وہ ڈریس، تو کیوں اپنی بچیوں کو ایسے ڈریس سکھائے جا رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے سے میچ نہیں کرتے؟ یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی خاتون اگر پینٹ پہنتی ہیں اور اوپر اگر اس کے شرٹ بھی ہو نا، ذرا لمبی شرٹ ہو، تو وہ حرام تو نہیں عمل کہلائے گا یہ، کیونکہ اوپر لمبی شرٹ ہے، جیسے نماز میں ہم نے دیکھا ہے
بعض مرد پینٹ پہنتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی شرٹ نیچے لمبی ہوتی ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سطر کے آزاد نمایاں ہو رہے ہوں، تو اس لیے اگر کوئی خاتون اوپر شرٹ پہن لیتی ہیں جو ذرا لمبی شرٹ ہو یا قمیص پہن لیتی ہیں تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ پردہ ہو جاتا ہے مکمل، بشرطے کہ شرٹ بھی ذرا ڈھیلی ڈھالی ہو. لیکن یہ کہ بہرحال حیا کے مطابق نہیں ہے، یعنی جیسے حیا کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ عورت وہی ڈریسنگ پہنے جو مسلمانوں کی ڈریسنگ، مسلمان عورتوں کی ہمیشہ سے ایک ڈریسنگ چلی آ رہی ہے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے وہ. تو اس لیے آپ کو میں مشورہ دوں گا قطع نظر اس سے کہ حلال و حرام کیا ہے. گنجائش تو دی جا سکتی ہے، اگر میں نے بتایا جیسے پینٹ کے اوپر ایک کرتا پہن لے خاتون، تھوڑا سا لمبا کرتا ہو، تو گنجائش تو ہے، لیکن ایسی ڈریسنگ کو فروغ نہیں دینا چاہیے، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو حیا سکھانی چاہیے، بیٹیوں کو. تو حیا ختم ہونے سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں فیوچر میں. تو اس لیے میں آپ کو یہی دوں گا کہ شریعت کی روشنی میں ترغیب اسی کی ہے کہ آپ ایسا ڈریس نہ پہنیں. رہا مسئلہ یہ کہ شوہر کو ایسی ڈریسنگ پسند ہے تو ٹھیک ہے، شوہر میاں بیوی کا جو پرسنل معاملات ہوتے ہیں تو وہ بند کمرے میں ہی ہونے چاہیے. بچوں کے سامنے ایسا ڈریس پہننا وہ بہرحال مناسب نہیں ہے. اگر بچے بھی گھر میں نہ ہوتے، آپ بالکل اکیلی ہوتی ہیں، میاں ہوتے، تو پھر تو ظاہر ہے میاں بیوی کا تو کوئی پردہ ہی اللہ نے نہیں رکھا، تو وہ تو جو مرضی لباس پہنے ان کی مرضی ہے. لیکن یہ کہ اس طرح جب بچے گھر میں موجود ہیں، بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، تو پھر ایسے لباس سے احتراز کرنے چاہیے جو حیا کے خلاف ہو، یا حیا کے خلاف تو نہ ہو لیکن حیا کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو. تو اس طرح کے لباس سے عورت کو، مسلمان عورت کو اوائڈ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. میں آئی ہوئی ہوں، میں نے کہا جب تیرے میاں کے بجائے جب تیرے لیے کوئی ایسا تو نہیں، میں نے کہا یعنی دل چاہ رہا تھا کہ ان کو یوں کہوں، لیکن میں نے ان کو اتنا تو کہا، میں نے کہا آپ کے لیے جب رشتے آئے ہوں گے نا، ٹوپی والے، داڑھی والے، نظر جھکا کے بیٹھے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے نہیں ہیں. ویسے تو ٹوپی داڑھی والے پہ بڑی بڑی فلمیں چل رہی ہیں آج کل، خالی ٹوپی داڑھی سے کبھی متاثر مت ہو. بڑی بڑی فلموں نے ٹوپیاں بھی پہنی ہوئی ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ معاملات کرو، آدمی کہتا ہے ابے بھائی بہت پہنچی ہوئی چیز ہے یار. لیکن شریف شرفا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے، علماء سے تعلق ہے، اور حلال حرام کا فرق کرتا ہے. میں نے کہا ایسا کوئی رشتہ آیا ہوگا تو آپ نے فنڈامنٹلی سمجھ کے ریجیکٹ کر دیا. ہمیں ماڈرن چاہیے. ہمیں کیا چاہیے؟ ماڈرن. رشتہ لینے آئے تو جینز میں آئے اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہو، اس میں پوری شرٹ ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں اس طرح کیپ پہنا ہوا ہو، کالا چشمہ، اندھیرے میں بھی کالا چشمہ لگایا ہوا اس نے، ہم نے بھی لگایا تھا لیکن دھوپ ہو رہی تھی، بلا وجہ نہیں لگایا جاتا، تو وہ اندھیرے میں بھی کالا چشمہ لگا کے آئے. اور اگر چڈی بنیان میں آئے تو ویل ڈن، بہترین رشتہ ہے یہ، کیونکہ بہت براڈ مائنڈیڈ، چونکہ یہ ہمیں بھی پورے کپڑے پھر نہیں پہنائے گا. میں نے کہا جب آپ کے لیے کوئی اس طرح کا مولانا ٹائپ کا یا نیک شریف شرفا نماز روزے والا آیا ہوگا تو آپ نے کہا ہوگا نہیں ہمیں ماڈرن لائف چاہیے. اس خاتون نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرضی واقعات ٹیلی فونوں کے سنا رہے ہوتے ہیں، آپ کیوں کسی پہ الزام لگا رہے ہو؟ یہ میں فرضی نہیں سنا رہا، یہ میں سچی مچی کے سنا رہا ہوں، میں فرضی نہیں سناتا ایسے واقعات. کہتے ہیں کہانیاں سناتا رہتا بیٹھ کے. کہانیاں نہیں، واقعات سنا رہا ہوں جو ہو رہے ہیں سوسائٹی میں، چل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کوئی ماڈرن شاڈرن، آپ نے کہا ہوگا ہمیں یہ نہیں ٹوپی والا نہیں چاہیے، ماڈرن چاہیے. انہوں نے کہا ہاں ہم تو یہی تھے. میں نے کہا مل گیا ماڈرن. ماڈرن تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. ماڈرن کیسا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی کیا ہوا، دیکھ لیا تو کیا ہو گیا، وہ آپ کو بھی پردہ نہیں کرائے گا اور خود بھی گھومے گا. تو ماڈرن تو ماڈرن ہوتا ہے. میں نے کہا ماڈرن مل گیا آپ کو، اب لائف کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ انجوائے. یہ چھچھوری پنے والی باتیں اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں اس کو میں نے بتایا، اس سے تو میں نے تمیز سے بات کی، لیکن دل چاہ رہا تھا اس طرح سے بتاؤں کہ اب یہ چھچھوری باتیں چھوڑ دو. فلانی انٹی کو دیکھا، یہ چھچھور ہم غریبوں، انڈا موڑ والوں کا کام ہے، غریبوں کا، جن کے گٹر بہ رہے ہیں. یہ انگریزوں میں نہیں ہے. انگریزوں میں کسی کو دیکھ لیا، دیکھنا بھی، وہ ان کو گلے ملتے ہیں، کسنگ وسنگ بھی چلتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. براڈ مائنڈیڈ، یہ گھٹیا لوگوں کے گھٹیا مسائل ہیں، یہ غریبوں کے مسائل ہیں. اس کی بیوی دیکھ لی اور پھر اس کو یوں کیوں دیکھ لیا، اس کو ادھر کیوں دیکھ لیا. میں نے کہا کیا خاتون آپ کو شرم نہیں آتی؟ غریبوں والی باتیں کر رہی ہو آپ. اور اس کا حل یہی ہے کہ آپ بھی لائف کو انجوائے کریں. آپ وسیم سے ملیں، جمشید سے ملیں، کیا خیال ہے؟ آپ کا شوہر بولے بیگم یہ کیا کر رہی ہو، تو کوئی بات نہیں، جب تم گل چمن سے مل سکتے ہو، تم مسرت سے مل سکتے ہو، تم شاہین سے مل سکتے ہو، تو میں نے اگر جمشید سے مصافحہ کر لیا تو کیا ہو گیا اس میں؟ میں نے کہا اب دونوں لائف کو کیا کریں؟ انجوائے. سمجھ رہے ہو؟ یہ حال ہوگا. اس سے ہم غریب اچھے میرے بھائی، کیا خیال ہے؟ اس سے ہم کیا ہے؟ غریب اچھے. تو اس لیے خواتین سے کہتا ہوں بوائے فرینڈ کے اصول الگ ہوتے ہیں، ہسبینڈ کے اصول بولو الگ ہوتے ہیں. ہسبینڈ دیکھو تمیز ہے انسان کا بچہ، اور 2-3 شادیوں والا زیادہ اچھا ہسبینڈ ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں میں، کیونکہ وہ 2 گھر آلریڈی چلا رہا ہے. اس نے تو تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ 2 بیویاں 3 بیویاں چلا سکتا ہے وہ. تو چوتھی والے کو تو آنکھ بند کر کے دیا کرو. میری تو 4 ہو گئی ہیں تو میں اپنے آپ کو فیور نہیں کر رہا. چوتھی والے کو تو آنکھ بند کرے بھائی، جو 3 گھر چلا رہا ہے اتنے سالوں سے، چوتھا بھی چلا لے گا وہ. خواتین کو نفرت اتنی ہے دوسری شادی والوں سے، نہیں ہم دوسری، میاں اپنا ہی ہونا چاہیے. اب دیکھ لیا اپنا،
اپنا دیکھ لیا نا کیسا نکلا وہ اکیلا اکلوتا اپنا, وہ تو بیسیوں سے اس کے تعلقات ہیں, اپنا کہاں ہے. تو اس لیے بہرحال آپ دوسری والی کی بیوی نہ بنے, لیکن پہلی والے میں دیکھیں کہ وہ سمجھدار ہے, اس کے ٹوپی کبھی کبھار تو پہنے نا ٹوپی, اتنا بھی کلچر سے دشمنی. جمعے کے دن بھی ٹوپی نہیں پہن رہا, اس کا مطلب یہ گوروں کی طرف اس کا میلان زیادہ ہے. جمعے کو نہا دھو کے نماز پڑھنے جاتا ہو, عید بقرعید پہ نہا دھو کے جاتا ہو, کبھی کبھار قربانی کرتا ہو, یہ تھوڑا سا اس میں مذہب کا ٹچ اگر نہیں آ رہا تو پھر بھائی اس کے لیے جمشید, آپ کے لیے جمشید اور وسیم برابر, اور اس کے لیے نوشین اور فرحت برابر ہے. تو خواتین بہت غصہ کرتی ہے ایسی باتیں, کرتا کیوں؟ جب بھگتو گی نا تو پتہ چلے گا. وہ لوگ بالکل صحیح کہہ رہا. اپنی بچیوں کے لیے بھی داماد انسان کا بچہ تلاش کیا کرو. رشتہ لینے کے لیے ادھورے کپڑے پہن کے آ رہا ہے نا, بولے تو ابھی اتنا بدتمیز ہے, بعد میں کیا نکلے گا. تو رشتہ لینے آئے نا تو کچھ پراپر ڈریس ہونا چاہیے اس کا. ایک صاحب نے بتایا, ہم یو ایس اے میں تھے تو رشتے کی بات چلی, لڑکا چڈی میں نا باہر کہیں والی بال کھیل رہا تھا چڈی پہن کے. اس کو بتایا تمہارے ہونے والا سسرال آیا ہوا ہے, جو ساس سسر آئے ہوئے ہیں تم سے ملنے. وہ چڈی میں ہی آگے بیٹھ گیا ان کے سامنے. اب وہ چونکہ انڈا موڑ کے غریب ٹائپ کے لوگ تھے, وہ ان کو برا لگا, یار یہ چڈی پہن کے ہم بیٹی کے رشتے کی بات کرنے, تو انسان کا بچہ ہے کیا ہے, یہ بھی سچا آ گیا, جھوٹا نہیں ہے یہ بھی. تو چڈی پہن کے آ گیا. وہ کہہ رہے دیکھیں جو میں ہوں وہی نظر آنا چاہیے. یہ منافقت نہیں ہے, منافقت نہیں ہے, جو میں ہوں میں ویسا ہی نظر آؤں, میں ایسا ہی ہوں. تو پتہ نہیں انہوں نے شادی کی نہیں کی, یہ مجھے ذہن میں نہیں ہے, مجھے معلوم نہیں, لیکن اگر کی ہوگی تو بھگت رہے ہوں گے. اب کیا خیال ہے؟ تو انسان کے بچوں کو اپنی بیٹیاں دیا کرو, تھوڑا دیکھا کرو, شریف آدمی ہے, نظریں جھکانے والا ہے. آتے ہی سالیوں کو جھانک تانک تو نہیں شروع کر دی اس نے. بعض لوگ گھر آتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے بچے, آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے ایک نمبر کے. اور بعض بنے ہوئے ہوتے ہیں بہت شریف, کہہ رہے ہیں ابھی تو نظر جھکا کے رکھو بیٹا, ٹھیک ہے نا, بعد میں دیکھیں گے. تو تھوڑا انکوائری کر لیا کرو. اچھا میرے بھائی, میں مفتی صاحب آج کل ہیئر سیلون میں کیا لکھا ہوا بھائی, فکس بال لگائے جا رہے ہیں. جب بال سر میں فکس ہو تو وضو اور نماز کا کیا حکم ہے؟ انسانی بال نہیں لگائے جا سکتے, آرٹیفیشل بال لگائے جا سکتے ہیں. ان کو ہٹا کے غسل کرنا پڑے گا, مسا کرنا پڑے گا اگر ہٹانا ممکن ہے. اگر ہٹانا امپاسبل ہے, ناممکن ہو گیا, تو پھر مجبوری ہے, پھر اسی کے اوپر کر سکتے ہو. مفتی صاحب کیا قیامت میں صرف فرائض واجبات کے متعلق سوال ہوگا؟ فرائض واجبات اور سنت مؤکدہ بھی ضروری ہے. مفتی صاحب بعد السلام عرض ہے, میری نوکری ختم ہو گئی ہے اور طبیعت بھی اکثر خراب رہتی ہے, آپ سے گزارش ہے میرے لیے دعا کریں, کچھ پڑھنے کو بتا دیں. حسبی اللہ و نعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے حسبی اللہ و نعم الوکیل. ہر پریشانی میں یہ بہترین جملہ ہے, یہ پڑھ لیا کریں. دل سے دعا ہے اللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے. مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ میرا نکاح میرے کزن سے ہوا تھا, پھر کچھ غلط فہمیوں کے باعث میرے گھر والوں نے کہا کہ ہم نے طلاق لینی ہے, جبکہ میری کزن نے نہ مجھے طلاق زبان سے دی نہ پیپر دیے. پھر میرے والدین نے یونین کونسل سے جعلی طلاق کی ڈگری کچھ رقم دے کر حاصل کر لی اور میرا نکاح دوسری جگہ کر دیا, جبکہ میرا کزن کا کہنا ہے میں نے طلاق نہیں دی. اب کیا میرا دوسرا نکاح صحیح کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا, یہ دوسرا نکاح زنا ہے, چھوڑ دیں, پہلے شوہر سے طلاق لیں جب تک زبان سے طلاق نہیں دیتا, تو اس وقت تک دوسری شادی نہیں ہو سکتی. بعد السلام عرض ہے کہ مفتی صاحب میں ایک شیعہ لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور نکاح کرنا چاہتا ہوں. بھائی شیعہ سنی نکاح کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ میں نے بتایا, دارالعلوم کورنگی جائیں یا بنوری ٹاؤن جائیں یا اور کسی بڑے ادارے جائیں, تو ایک دوسرے کے عقائد ان کو جا کے بتائیں, ان سے تحریری فتویٰ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہمارے سامنے کسی کو ناحق قید میں رکھا گیا ہو, کیا ہمیں اس پر آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ بھائی سیاسی سوالات مجھ سے مت پوچھا کرو, سمجھتے ہو جو میرا ٹاپک ہے مجھے اسی تک رہنے دو. پھر میں کوئی سیاسی بات کروں گا تو پھر آگ لگ جاتی ہے, پھر بولتے ہیں یہ کیوں بول رہا ہے. جب میں بولوں گا تو بولے گا کہ بولتا ہے, سمجھ رہے ہو. جب میں نہیں بولوں گا تو بول رہے ہیں کہ بول کیوں نہیں رہا. جب میں بولوں گا تو آپ لوگ کیا بولو گے, آپ کیوں بول رہے ہو بھائی, یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے. حالانکہ مجھے معلومات ہیں, مجھے ابھی جو سیاسی اکھاڑ پچھاڑ چل رہا ہے نا اس میں بہت مستند نالج کافی حد تک ہے. میں 100% کی دعویٰ تو نہیں کرتا, لیکن چپ رہنا بہتر ہے. ہاں وہاں بولا جائے جہاں نہ بولنے سے نقصان ہو رہا ہو, پھر بولنا واجب ہے. ابھی ہمیں پتہ ہے ہمارے بولنے نہ بولنے سے کچھ بھی نہیں ہو, تو ایک جنگ چھڑ جائے گی لوگوں میں, ایک اس کو پھر صحیح کرتے رہو بیٹھ کے کہ اس کا مطلب یہ, اس کا مطلب یہ, پھر یہ سب اس کے شواہد ہیں, پھر ثبوت پیش کروں گا جو میں دعوے دوں گا, پھر ان ثبوتوں کو پھر ان ثبوت کے ثبوت پیش کرنے پڑیں گے. اور آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جس سے نفرت ہے نا, وہ اس کے فیور میں کوئی بات سننا چاہتا ہی نہیں ہے, اور جس سے محبت ہے اس کے مخالفت میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جس لیڈر سے محبت کرتا ہوں اگر اس کے حق میں کچھ بولنا ہے تو آپ بولیں, مخالفت میں بولنا ہے تو آپ کو بولنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور مجھے جس لیڈر سے نفرت ہے
اس کے خلاف بولنا ہے تو بولے, اس کے فیور میں بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو ان پرچیوں کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو کبھی چھاؤں میں آ کے بیٹھو خوشبو لگا کے, تو پھر میں بتاؤں گا. تو ممبر پہ یہ باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں, بڑے مسائل ہیں اس میں. ایک مشہور قول ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران. تو کیا عبد الملک بن مروان اور حجاج بن یوسف کے دور میں اعمال بہت خراب تھے اور عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بہت اچھے ہو گئے تھے؟ یہ قول ہے, یہ حدیث نہیں ہے. اعمالکم اعمالکم, کہ جو تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکمران ہوں گے, یہ نبی کی حدیث نہیں ہے. یہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عوام کی بدعمالیوں کی سزا اللہ ظالم حکمرانوں کی صورت میں دے دیتے ہیں, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ بڑے نیک نیک لوگ آئے ہیں اور ظالم حکمران مسلط ہو گئے. عبداللہ بن عمر کا قول تھا نا یزید کے بارے میں کہ اگر یہ نیک ہوا تو اللہ کی رحمت ہوگا, اگر یہ فتنہ ہے تو یہ ظالم نکلا تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. تو اچھے برے حالات نیک لوگوں پہ برے لوگوں پہ سب پہ یکساں آتے ہیں. نیک لوگوں کے لیے وہ برے حالات رحمت بن جاتے ہیں, برے لوگوں کے لیے وہ برے حالات گناہوں کی سزا بن جاتے ہیں. باقی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ہمارے ہی عوام ہی کی بدعمالیوں کی سزا لگتی ہے ہمیں, کچھ عوام کی بھی گڑبڑیں ہیں. میں جامع رشید میں کلیت شریعہ کے لیے امتحان دینے کے بعد انہوں نے ٹیسٹ کا حصہ بنا کر ایک مزاحیہ کردار رکھا جس میں آپ کو ساس کہو, لڑکی, گائے, بکری وغیرہ بننا تھا. آپ ساس بہو لکڑی ایک مزاحیہ کردار رکھا جس میں آپ کو ساس بہو لڑکی گائے بکری وغیرہ بننا تھا. اس میں شرکت ضروری تھی. یہ جامعہ والے عالم بنا رہے ہیں, مسخرہ بنا رہے ہیں. آپ نہ جاؤ بھائی جامع رشید. ایک انہوں نے کسی کا آئی کیو لیول چیک کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ رکھ لیا یا کوئی مزاحیہ پروگرام رکھ لیا کسی کا بھی دماغ چیک کرنے کے لیے, تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ ہاں وہ پڑھائی کے گھنٹوں میں آپ کو ڈرامے دکھا رہے ہوں جس کا آپ کی ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہ ہو, تو آپ بول سکتے ہو کہ یہ ہمیں پڑھانے کے بخاری پڑھا رہے ہیں یا ہمیں ڈرامے دکھا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو جس کو جس سے بغض ہوتا ہے نا تو وہ اس کی پازیٹیو چیز کو بھی نیگیٹو لے کے جاتا ہے, جس کو جس سے عقیدت ہوتی ہے وہ اس کی نیگیٹو کو بھی پازیٹیو. تو آپ نیوٹرل بن کے کسی بھی قوم کے بارے میں تبصرہ کیا کرو, سمجھتے ہو میرے بھائی. تو آپ مت جاؤ جامع رشید حسن آباد کراچی. اگر جامع رشید والے عالم نہ بنا رہے ہوتے تو پھر جو ہر سال اتنے طلبہ فارغ ہوتے ہیں جامع رشید سے, کتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو عالم بنایا ہے جامع رشید نے. تو ایسے ایجوکیٹڈ لوگوں کو مولوی بنایا ہے. اس دن میں نے ولاگ بھی بنایا تھا نا, سارے اسٹوڈنٹس کے جو میں نے انٹرویو لیا تھا. ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہے جو عالم بن رہا ہے, دوسرا ڈاکٹر ہے میڈیکل سائنس کا وہ عالم بن رہا ہے, تیسرا پروفیسر ہے یونیورسٹی میں وہ عالم بن رہا ہے, چوتھا وکیل ہے بہت بڑا وہ عالم بن رہا ہے. اتنے اپر لیول کے لوگوں کو انہوں نے مولانا بنا دیا, اور پاکستان نیوی میں ان مولاناؤں کو کمیشن آفیسر بھرتی کرا دیا. تو ٹھیک ہے خامیاں بھی ہوں گی لیکن یہ خوبیاں بھی تو دیکھو نا بھائی. آپ لوگ کہتے ہیں کہ دین کی دعوت نرمی سے پیار سے دو, دین ایسے پھیلے گا. سوال یہ کہ پھر نبی نے صحابہ سے جنگ و جدال کیوں کی؟ کیا دین غالب کرنے کے لیے نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ و جدال کی وہ جہاد کے میدان میں کی ہے, اور جہاد کے لیے کچھ شرائط اور اصول اور ضابطے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں, قرآن و حدیث سے صحابہ فقہا نے نکالے ہیں. کہ جہاد کی دو قسمیں, ایک ہے آپ نے خود کسی ملک پہ چڑھائی کرنی ہے اس کی الگ شرائط ہیں, ایک ہے کوئی ملک آپ کے اوپر چڑھائی کر دے تو آپ نے اس سے کیسے نمٹنا ہے اس کی الگ شرطیں ہیں. تو ہم جو بات کر رہے ہیں لوگوں سے محبت کی پیار کی, یہ میدان جنگ میں نہیں بات کر رہے, ہم نارملی بات کر رہے ہیں. یہاں کوئی بم رکھ کے تھوڑی بیٹھے ہوئے اڑانے کے لیے, یا ٹی وی میں جب کوئی اسکالر آتا ہے ٹاک شوک میں اور وہ ناک پہ مکھی بٹھا کے یہاں کر رہا ہوتا ہے, تو ابھی تو کیا جیب میں بم رکھ کے آیا ہوا ہے, کیا جہاد کرنے آیا ہوا ہے یا یہاں ڈیبیٹ کرنے آئے ہو؟ نہیں یاری میرے خیال بات. تو تبلیغ کا جو اصول ہے وہ محبت ہی ہے. جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو یہ نہیں فرمایا کہ جاتے ہی یوں پٹکی دے کے گرانا اس کو فرعون کو, اور یوں جو ہے نا اس کو گرا کے پٹخ کے اس کو بولنا تیرا باپ بھی مسلمان ہوگا, نہیں ہوا تو تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا میں. وہ دعوت کا میدان تھا, اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اتنا بڑا ظالم ہے لیکن آپ دائی بن کے جا رہے ہو, آپ مجاہد بن کے لڑائی کرنے کے لیے نہیں جا رہے. تو دائی کا اصول یہ ہے قولا لہ قولا لینا, آپ نے نرم انداز سے بات کرنی ہے. تو ٹیلی ویژن پہ جو اسکالرز آ رہے ہیں وہ مجاہد بن کے نہیں آ رہے, اگر آ رہے ہیں تو دیکھو ان کی جیب سے بم نکلنا ضروری ہے, کیونکہ مجاہد کے ہاتھ میں بم ہوتا ہے, پینٹ میں اس کی پسٹل ہوتی ہے, ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے, سمجھتے ہو, پھر ڈھال ہوتی ہے بموں سے بچنے کے لیے یا تلواروں سے. تو جتنے اسکالر آ رہے ہیں نا جن کو میں نرمی کی تبلیغ دے رہا ہوں, آپ پوری پراپر تلاشی لو, ایک پٹاخہ بھی نہیں نکلے گا ان کی پینٹ سے. تو تمہارے پاس ہے پٹاخہ بھی نہیں, نہ ان کے گھروں سے نکلے گا, اور نکل گیا تو ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں گی ویسے بھی, ٹھیک ہے نا, چھوڑیں گی نہیں, وہ یہاں تک نوبت ہی نہیں آنے دیں گی. تو اس لیے جب آپ دائی بن کے آئے ہو تو آپ کے لہجے میں کیا ہونی چاہیے؟ محبت, نرمی, رسپیکٹ, عزت, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سرداروں کو بھی دی ہے. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کو نرم لہجے میں بات کرنی ہے. تو دائی کا الگ اسٹائل ہوتا ہے, مجاہد کا الگ. تو آپ مجاہد بنو, لیکن مجاہد بننے کے لیے پھر وہ اصول ہے جو مجاہد بننے کے ہیں, پھر وہ شرائط ہیں.
آپ کام باتیں مجاہدین والی کر رہے ہو اور کپڑے دائیوں والے پہنے ہوئے آپ نے, صحیح ہے نا؟ تو پھر یہ دونوں میچ نہیں ہوتی ہیں آپس میں. ہم یہاں بم لے کے تھوڑی بیٹھے ہوئے, ہم تو محبت سے لوگوں کو 4 شادیوں کی ترغیب دے رہے ہیں. اگر میں مجاہد ہوتا, میدان جنگ میں 4 شادیوں کی ترغیب دیتا تو بم رکھ کے دیکھ, میں کہتا کر رہا ہے دوسری یا یہ بم رکھوں. آپ کا باپ بھی 4 شادیاں کرتا. تو آپ ایک طرف ہو جاؤ, ہم تو دعوت دے رہے ہیں, تبھی سے سمجھا رہے ہیں بھائی کر لو, بیوہ عورتوں کو ٹھکانہ ملے گا, غریب عورتوں کو ٹھکانہ ملے گا. اور میرے کتنے دوست اتنے ڈھیٹ ہیں, ایک بھی نہیں کی اب تک, ان کو بھی میں تانے نہیں دیتا نہ طنز کرتا ہوں. وجہ اس کی ہے کہ بھائی ہم دائی ہیں, ٹاؤنٹنگ تھوڑی کریں گے, طنز تھوڑی کریں گے. ان کے کیا مسائل ہیں, ہو سکتا ہے ان کے کوئی مسئلہ ہو, کوئی مالی لحاظ سے مسائل ہوں یا کوئی گھریلو مسائل چل رہے ہوں, تو چھوڑ دو اپنے حال پہ. ملتے ہم سب سے ہر طرح سے ملتے, چرسی بھی آتے ہیں ہم سے ملنے کے لیے, ہیروئن چی بھی آتے ہیں. تو میں تو نہیں کہتا دفعہ ہیروئن پیتا ہے, یہ اسٹائل دائی پہ جچتا نہیں ہے. اسی سے یہ بھی جواب ہو گیا, مفتی صاحب ایئرپورٹ پہ آپ سے لبرل انٹیاں ملنے کے لیے آتی ہیں, آپ ان کو ڈانٹتے کیوں نہیں کہ کیسا ڈریس پہنا ہوا. بھائی صاحب ہم پولیس میں نہیں ہیں, ہم دائی ہیں. ہم محبت سے کہہ دیں گے کہ سسٹر آپ سر پہ دوپٹہ رکھ لیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا, اور وہ بھی موقع دیکھ کے, کیونکہ وہ بھی دوپٹے پہ بیان سننے نہیں آ رہی ہوتی, وہ اپنا کوئی مسئلہ لے کے آ رہی ہوتی ہے. ایسے موقع پہ دوپٹے کے فضائل بیان کرنا بے موقع فضیلت ہو جائے گی. تو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. دین کی دعوت کو پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی, پھینکنا نہیں ہے. دائی کا کام ہے اس طرح سے دعوت دے کہ لوگ دین کے قریب آئیں, پھینکنا نہیں ہے. آج کل ہو یہ رہا ہے کہ ڈائریکٹ جہنم سے بات شروع ہو رہی ہے, تو وہ پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. اچھا میرے بھائی, میرے دوستوں سے جب کہتا ہوں کہ ہاں جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے نا اس پہ محبت نہیں بنتی ہے. جو لڑائی ہو رہی ہے نا, لڑائی میدان جنگ میں جو وہاں ہم غزہ کے مجاہدین سے نہیں کہیں گے کہ اسرائیلیوں کو محبت سے سمجھاؤ. ہم کہیں محبت کی زبان سمجھنے والی یہ قوم نہیں. ان کو آپ جس حد تک بم سے سمجھا سکتے ہیں, اگر ٹینک سے کام کر سکتے ہیں تو بم نہیں ہے, ٹینک سے کام کریں. میزائل ہو جہاں تو بم نہیں بلکہ میزائل کا استعمال کرو آپ. تو وہاں ہمارا اصول کچھ اور ہے, تو میدان جنگ کے اصول کچھ اور ہے, یہاں اصول کچھ اور ہے. اچھا میرے بھائی, میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ گانے نہیں چلاؤ گے تو ساتھ چلوں گا. تو ایک دوست کہتا ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہر جگہ اللہ کی نافرمانی ہوگی, پھر تو گھر سے باہر ہی نہ نکلے. بھائی اپنے کام سے ہر جگہ جاؤ, کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہ خود بھگتیں گے, سمجھتے ہو؟ نافرمانی والی جگہ پہ بلا ضرورت جانا جائز نہیں ہے. کوئی ضرورت ہو تو اب دیکھو ایک آدمی شراب خانے میں گھسا ہوا ہے, شراب پہ چل رہی ہیں, میوزک چل رہا ہے, لڑکیاں ناچ رہی ہیں, یہ وہاں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا ہے میں تو ویسے ہی آیا ہوں. ہم اس کو منع کریں گے؟ ناجائز جگہ پہ بیٹھنا کیا ہے, حرام ہے. منع کریں گے نا اس کو کہ یار یہ نائٹ کلب ہے, لڑکیاں ناچ رہی ہیں, تو آیا وہیں آگے بیٹھا ہوا ہے, تیرا کیا کام ہے یہاں پہ. لیکن اگر وہ کہے وسیم میرا قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہے یہاں شراب پینے کے لیے, جب تک کم بخت یہ مجھے پتا ہے میں باہر بیٹھا ہی دوسرے دروازے سے نکل جائے گا, اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں, اب ہم کیا کہیں گے؟ ویل ڈن, بیٹھا رہے, یہی کہیں گے نا. بھائی کوئی شرابی اندر گیا ہوا ہے, اس کے پیسے لے کے نائٹ کلب میں ناچ رہا ہے, اس کو پتا ہے گیٹ پہ انتظار کیا تو ارلی جانب سے ٹاپ کے نکل جائے گا. تو اب یہ نائٹ کلب کے اندر بھی بیٹھے گا, جا کے وہاں انتظار بھی کرے گا. اب یہ نہیں کہا جائے گا لڑکیاں ناچ رہی ہیں تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا ہے میں لڑکیوں کا ناچ دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, وسیم میرے پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے. تو وہاں ہم کہیں گے بھائی ٹھیک ہے, ایک مجبوری ہے. تو بس میں آپ سفر کر رہے ہو, گانے لگا دے, اب آپ کیا روڈ پہ اترو گے کہاں؟ جب ٹکٹ دیا ہوا ہے آپ نے, ٹکٹ ضائع ہو جائے گا آپ کا, وہ مجبوری ہے آپ کی. جہاں مجبوری نہیں ہے وہاں منع ہے. تو مجبوری کبھی دینی بھی ہو سکتی ہے, صرف دنیاوی نہیں ہوتی. آپ اپنے پیسے لینے کے لیے اگر نائٹ کلب میں جا کے بیٹھ گئے ہو تو یہ ایک ضرورت ہے. تو دین کی دعوت اور تبلیغ بھی ایک ضرورت ہے. بعض دفعہ ایسی جگہوں پہ ایک مبلغ کو جانا پڑتا ہے, اور جہاں اس کا کام, اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں وہاں جا کے گناہ کروں گا, بلکہ اس کی نیت ہوتی ہے میں اصلاح کروں گا. تو اصلاح کے لیے تو جانا لازمی ہے. ایک دفعہ مس گیدرنگ تھی کسی یونیورسٹی میں, لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھے ہوئے. میرا شروع میں, اب تو لوگ اعتراض نہیں کرتے, پہلے بہت اعتراض کرتے تھے. میرا بیان تھا یونیورسٹیوں میں تو ویسے ہی ماحول ہے نا, اتنی نیک لڑکیاں ہوتی کہ ادھر برقعے میں بیٹھی, اور اتنے تو پھر بیان کی ضرورت ہی کیا تھی وہاں پہ بھائی. پھر ہم کہتے ہیں تو ہم سے زیادہ نیک ہے ماشاء اللہ, ادھر منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور ایک ادھر منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, تو ان کو کیا بیان کی ضرورت ہے. تو اس میں لوگ اعتراض کر رہے ہیں, ایسا ماحول میں آپ گئے. تو میں نے کہا میں کوئی اس ماحول میں انجوائے کرنے کے لیے نہیں گیا, ہم اس ماحول میں ان کو تبلیغ کے لیے گئے. اور تبلیغ میں یہ بھی ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن اس غلط کو بیان کرنے کے 2 طریقے. ایک یہ کہ ڈائریکٹ جا کے کہہ دو غلط ہے, یہ پھر منہ پہ کہنا, یہ انسان اس کو دل پہ لے کے جاتا ہے, اصلاح نہیں ہوتی. ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو مذہب کی محبت دل میں ڈالو. پہلا اسٹیپ یہ ہے, جب مذہب کی محبت آئے گی آہستہ آہستہ, کہتے ہیں نا یہ جزیرہ بھی بالآخر زیر آب آ ہی گیا. سمندر میں کچھ سوکھے ہوئے جزیرے ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ ان میں بھی پانی آ جاتا ہے. تو فنکاراؤں کو, اداکاراؤں کو دین کے قریب لانے کا طریقہ الگ ہے, اور جو پہلے سے تو دین سمجھتے ہیں ان کو تو چماٹوں سے بھی لایا جا سکتا ہے. تو ہر ایک کا طریقہ الگ ہوتا ہے. جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا وہ پھر علماء پہ اعتراض کرتے ہیں, حضرت یہ کہ میں ٹیلر ہوں,
وہ جو مولانا طارق جمیل صاحب نے نہیں کسی اداکارہ کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا تھا, وہ کتنا بڑا اسکینڈل بنا دیا. بھائی ساری دنیا کے سامنے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, تو اس میں کیا تم بدگمانی کر رہے ہو, اور سر پہ بھی اس کے چادر ہے. یہ تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم ان کا حوصلہ ہے یار, کہ اتنے بڑے لیول کا آدمی اپنے مقام سے اتنا نیچے آ گیا. وہ کوئی اس اداکارہ سے کوئی ریلیشن تھوڑی بنانا چاہ رہے ہیں, اس کو دین کی اور قیامت کے دن اگر وہ دھکے دے کے نکال دیں, وہ قیامت کے دن کہہ سکتی ہے اللہ میں گئی تھی عقیدت محبت میں, ایک جگہ مجھے امید تھی کہ کچھ مجھے دین کا کچھ سیکھنے کو ملے گا, انہوں نے دھکے دے کے نکال دیا. تو پھر کیا جواب تھا مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس؟ تو سارے دھکے دے کے نکال رہے ہوتے ہیں, کوئی ایک تو شکر ہے ہمیں ملا ہوا ہے نا جو دھکے نہیں دے رہا ہوتا, اور ان کی نیت بھی خالص. ہمیں بھی پتا ہے کہ کوئی کیریکٹر پہ آج تک مولانا طارق جمیل صاحب کے کیریکٹر پہ کبھی انگلی الحمدللہ نہیں اٹھی ہے, اللہ بچا کے رکھے. عرض یہ کہ میں ٹیلر ہوں اور کپڑے کا کام کرتا ہوں, میں ہر جم میں آپ کا بیان سننے کے لیے آتا ہوں, میں آپ کے لیے 2 سوٹ بنانا چاہتا ہوں, آپ سے درخواست میرے ناپ لے کے جائیں گے میرے بھائی, سوٹ بنا کے دیں گے. اثر میں آ جائیں, اثر میں آ جائیں. اچھی بات ہے یار, فری پکڑ کا ہدیہ مل رہا ہے, ویل ڈن, بہترین. مفتی صاحب میری شہوت بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے اور زنا کے ہر وقت خیالات آتے رہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, بہت لمبا حساب کتاب لکھا ہے. دیکھو باغی بن کے شادی کرو, باغی بن کے نکاح کرو, کر کے بتاؤ سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. اگر سورس آف انکم نہیں ہے تو اس نیت سے کمانا شروع کرو کہ شادی کروں گا, اللہ مدد کرے گا. اور کسی چیز میں آر محسوس نہ کرو. ٹماٹر کی ریڈی لگانی ہو ریڈی لگا لو, اللہ دیکھنا کیسی برکت دے گا. آپ کا ایک وقت پہ ٹماٹروں کا بزنس ہوگا, سمجھ رہے ہو. اور رکشا چلانا ہے, رکشا چلاؤ, نکاح کو فوکس کرو. نکاح کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے مدد کا وعدہ کیے. میں نے سرسری طور پہ خط پڑھ لیا, لیکن میں یہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے جو انہوں نے حالات لکھے ہیں نا, سنانے کے قابل نہیں ہے لوگوں. تو اس لیے آپ نکاح کو فوکس کرو, اللہ کی مدد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی. ماں باپ سے پوچھ کے جو شادی کرتا ہے بہت بڑا بے وقوف ہے, اس کو بے وقوفی کا ایوارڈ ملنا چاہیے. میں آپ کے سامنے ماں باپ کے کتنے حقوق بیان کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی مجھے والدین کا تذکرہ اور میں نے اپنے رونے کو ضبط نہ کیا ہو. یہ رشتہ ایسا ہے نا ماں باپ کا, انسان نہیں آنکھوں پہ ضبط کر سکتا. شادی میں نے اپنے ابا اماں کو بھی لفٹ نہیں کرائی, سمجھ رہے ہو. جب ہم نے شادی کی ہماری اماں تھوڑی خوش تھی دوسری شادی پہ کہ بیٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون خوش ہوتا ہے, رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا. جہاں جاتے لڑکی والے کہتے اماں کو تو لے کر آؤ, ہم کہتے اماں ہی تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو ہم نے اپنی اماں کے ٹوٹی پھوٹی کوشش کی قدموں میں جنت تلاش کریں. ہم نے میں نہیں کہہ رہا ہم نے بہت کوئی خدمت کی ہے, تو ٹوٹی پھوٹی کوشش کی کہ ہم اماں ہم سے راضی ہی جائیں. الحمدللہ راضی ہی گئی ہیں دنیا سے, لیکن بھائی اللہ پہلے ہے. تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ جو ہے نا یہ ماں باپ تمہیں آخرت میں عذاب سے نہیں بچا. نکاح ہم اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں, امی کے کہنے پہ بولو نہیں کرتے, کلچر کے کہنے پہ تھوڑی کرتے ہیں. تو شادی ایسی کی تیسے میں نے کر لی. اماں بہت غصے ہوتی تھی, میں اماں کے پاؤں پکڑنے جاتا تھا, رشتہ ہی نہیں دے رہا تھا نا کوئی, مسئلہ یہ تھا کریں کیسے, خالی نظریے لے کے گھوم رہا تھا میں. ٹھیک ہے, لوگ سن کے کان پک گئے تھے, یار مفتی صاحب دوسری شادی ہر وقت تو کر لو نا. ابے میں نے کہا وہ رشتہ ہی نہیں دے رہا تو کہاں سے کریں, کیوں نہیں دے رہا بھائی. کہیں طلاق یافتہ بیوہ کہیں بات چلاؤ, بولتے اپنی اماں کو تو بھیجو, اماں جانے کے لیے ایگری نہیں ہے. اب بیوی کو تھوڑی لے کے جائیں گے دوسری شادی کے لیے, وہ تو ویسے ہی ایگری نہیں ہوتی. لے کے کس کو جائیں, کوئی جا ہی نہیں رہا. تو بہرحال پھر میرے بڑے بھائی کو ہم نے غیرت ویرت دلائی تھوڑی سی. بڑے بھائی کو نا, ان کو اس وقت تو تھوڑی سی غیرت آئی. جب شادی کے بعد مسائل آئے ہیں نا, تو وہی انہوں نے بھی میرے اوپر نزلہ گرایا, یار اس نے مروایا, مجھے بھی اس نے مروا دیا. ان کو نہیں پتا تھا اتنا سخت ریئیکشن ہوگا کہ میں بھی پھنسوں گا اس میں. تو اور این میرے 2 بھائی آخر میں ایگری ہو گئے تھے, چلو ٹھیک ہے کر لے یار. ایک بھائی نے بات کی جو میری اہلیہ ہے نا, ان کے والدین سے, ہاں چلیں ٹھیک ہے اب کرے گا. تو یہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یار اگر میں انوالو نہیں ہوں تو پتہ نہیں کہاں کر لے جا کے, یہ کوئی آڑا ترشا کوئی خاندان میں کوئی ایسی چیز نہ ہو. وہ راضی نہیں تھے وہ بھی, لیکن وہ اس لیے ہو گئے کہ یار یہ ڈھیٹ آدمی ہے, یہ کر کے چھوڑے گا. تو اب اگر ہم انوالو نہیں ہوئے تو پتہ نہیں کوئی اٹھا کے آڑے ترشا ہمارے خاندان میں بدنما کوئی دھبا نہ لگ جائے, کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے خاندان میں. تو ابھی کم از کم کسی اچھی جگہ پیغام بھیجا ہوا ہے اس نے خاندانی لوگوں میں. تو اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے آ گئے, لیکن عین وقت پہ وہ بھی مکر گئے, عین وقت پہ. اور پھر کیا ہوا, جو چھوٹے بھائی کو میں نے کہا تو آ جا نکاح میں, کوئی تو ہو جس کو میں شادی میں بٹھاؤں. تو اس نے کہا میں آ رہا ہوں. عین وقت پہ وہ کمبخت بھی نہیں آیا. میرا بھائی ہے, میں تو کہہ سکتا ہوں نا, چھوٹا ہے, کمبخت ہے نہیں, بڑا نیک آدمی ہے, لیکن میرا تو حق بنتا ہے نا. عین وقت پہ وہ بھی مکر گیا, نکاح نامہ لے کے گھوم رہا. لڑکی والے کہہ رہے ہیں کسی کو تو لے کر آؤ بھائی, ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. الحمدللہ بڑے میرے سسرال بہت اچھے لوگ ہیں وہ, بھائی کسی کو تو لے کر آؤ بیٹا, ہم نے ایسے کبھی نہیں, ایسے رخصتی ایسے نہیں ہوتی. تو میں کیا کس کو لے کر آؤں. 2-4 دوست میں نے ادھار پکڑے, کہیں سے ادھار پکڑے. ہر شخص ڈر رہا تھا کہ یار ہم بھی پٹیں گے بیٹا تیرے ساتھ. رشتہ دار سارے کہ یار ہم پہ بھی بلی آئے گی. سب سے پہلے سوال ہوگا شادی میں گیا کون کون تھا, سب بھاگ گئے. تو 2-4 پھر رہ گئے تھے, ان کو اتنی بد دعائیں ملی ہیں نا بعد میں,
اتنی ان کے جب بھی اب تک کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے نا کہتے ہیں دیکھا دیکھا جو کرو گے وہ بھرو گے, اب تک ان کو تانے دیے جاتے. تو اس موقع پر پھر ہماری اماں راضی نہیں تھی. ہم نے کہا کوئی بات نہیں یار, اماں کی ویلیو ہے ہمارے دل میں, لیکن اللہ پہلے ہے بھائی. ہم نے کر لی. 15 دن کے بعد اماں کو پتہ چلا. میں جب اپنے گھر آیا تو مجھے گھر میں گھر کی مستورات کے رونے دھونے کی ایسے آوازیں آ رہی تھی جیسے گھر میں کسی کا جنازہ ہو گیا ہو. میری والدہ بھی رو رہی ہیں, سب بہنیں بھی رو رہی ہیں. ہائے یہ اب شادی ہوئی ہے یار, چلو بیوی روئے سمجھ میں آتا ہے, اس پہ سوکن آئی ہے نا, سارے ہی رو رہے ہیں. پڑوسنوں کو پتہ چلا, ہائے 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 اس مولوی نے ہائے ہائے کیا کر دیا. پڑوسی برے بن گئے میرے لیے سب, جس کو ابھی تو ماحول بن گیا ہے, ابھی تو ماحول بن گیا ہے. جب میں نے کیا تھا ماحول نہیں بنا ہوا تھا. لوگ اچھمبے کی نظر, بھائی یہ کیا ہو گیا. پھر وہی میں مشہور قصہ ہے, میرے پر اتنا دباؤ آیا نا, اتنا دباؤ, میں گریبان کھول کے ایسے گھوم رہا تھا جیسے موسٹ وانٹیڈ. اور میرے سسر بڑے پاورفل تھے, کمزور نہیں تھے. ابھی ان کے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا میں. اور جو ہے بہت کچھ تھا, بھی کیا بتاؤں یار, اچھا نہیں ہے نا, پھر وہ لوگ بھی بولیں گے بھائی تو کیا کر رہا ہے. تو یہاں تک ہوا کہ پھر میں استاذ محترم حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب کے پاس گیا. اتنا ٹینشن میں تھا میں نے کہا, انہوں نے کہا کیوں آئے ہو, پہلے کبھی اس سلسلے میں حاضر ہوئے نہیں کسی غم میں. تو میں نے کہا دوسری شادی میں نے کی ہے, بہت ٹینشن ہے, بہت دباؤ ہے میرے اوپر, کیا کروں. انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی مجھے. وہ گئے دوسرے کمرے میں, کسی شاگرد سے بولا, میرے کلاس فیلو سے, بولو اس کو جا کے بولو ہم بے وقوف ہیں, اس کی صحت دیکھو. میں بہت دبلا پتلا تھا, میں بہت باریک سا تھا. اب تو میں کافی ہیلدی ہو گیا ہوں, میں بہت ہی دبلا تھا, 60 کلو میرا وزن تھا, اور مالی حالات بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے. انہوں نے کہا ہم پہ پاس پیسہ بھی زیادہ ہے, ہماری صحت بھی اچھی ہے, ہمیں سنتیں پوری کرنے کا خیال نہیں آ رہا. اس کو دیکھو. اور اب آیا روتا ہوا, رو نہیں رہا تھا, یعنی صورت میری رونے والی بنی ہوئی تھی. پھر مجھے کہنے لگے, اس شاگرد سے کہا, مجھے ڈائریکٹ کہا بھی نہیں, لفٹ نہیں کرائی گئی, کیونکہ یہ کیس ہی ایسا ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے, یہ تو تم نے خود حماقت کی ہے. پھر کہنے لگے اس شاگرد سے کہ اس کو جا کے بولو, کچھ لوگ جو ہے شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال کے ڈائریکٹ شہد کھا رہے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں مکھیاں کاٹ کی, اور یہ شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہا ہے اور بول رہا ہے کہ مکھیاں کیوں کاٹ رہی ہیں. میں نے کہا اب ساری زندگی کے لیے گالیاں تمہارا مقدر ہے, ہم تو بالکل ہی منہ ہمارا اور چھوٹا سا ہو. تو اماں کے یہ حالات. پھر جب زیادہ غم آتے ہیں نا انسان پر, تو اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے. یا تو میں ڈپریشن میں چلا جاتا, سر جا کے پھوڑ دیتا اپنا, خودکشی کی طرف جاتا, یہی ہوتا نا, ہر طرف سے بے عزتی ہو رہی ہے. یا میرے پاس ایک راستہ یہ تھا, ایسی کی تیسی, بھاڑ میں جائے یار. پھر ہم نے یہ کیا, ہم نے کہا جاؤ. میں جب دلائل میں غور کرتا تو دلائل میں ہمارا پلڑا کیا تھا, بھاری تھا. پھر ہم نے گریبان جان کر کھولا. پہلے تو ٹینشن میں کھولا ہوا تھا نا, ہم نے کہا ہم شریف آدمی ہیں ہی نہیں. لوگ کہتے تھے نا تم مولوی ہو کے, شریف آدمی ہو کے, اللہ کا شکر ہے ہماری عزت تھی, عزت دار گھرانے سے ہو کے شریف آدمی ہو کے. میں نے کہا کس نے کہا میں شریف ہوں, میں تو بدماش آدمی ہوں. تو تم تو دھوکے باز ہو. ہم نے کہا ہم ہیں دھوکے باز. تو اتنے خطابات ملے نا, اس سے میرا حوصلہ ایسا بلند ہوا نا, میں نے کہا تیسری بھی کروں گا. کسی کے باپ میں روکنے کی طاقت ہے تو روک کے دکھائے, ایسی کی تیسی. پھر جو میں پھڈے باز بناؤں نا, میں نے کہا یار اب ہمارے بڑوں نے بتا دیا تھا بیٹا زندگی گئی ہے پھڈوں میں. میں نے کہا ابھی نہیں, پھڈوں کو انجوائے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہوا. تبھی تو میں کہتا ہوں دوسری شادی انتہائی ڈھیٹ قسم کے لوگوں کا کام ہے. یہ بغیرتوں کا, یعنی بہت ڈھیٹ قسم کے لوگوں کا کام ہے, سمجھ رہے ہو. اس میں بہت کچھ سننا پڑتا ہے, پھر برداشت کرو. پھر میرے اوپر دباؤ آیا, طلاق دو, اس کو دو یا اس کو دو. بہت دباؤ آیا میرے اوپر, دوسری کو چھوڑ دو. میں نے کہا میرے نا قتل کر دو, قتلے بنا کے بوری میں بند کر کے گدھوں کو کھلا دو, طلاق نہیں دوں گا میں. آج بڑے بےغیرت ہوتے ہیں, بےغیرت لوگ. دوسری شادی کی, عورت سے فائدہ اٹھایا اور تھوڑے دنوں میں اس کو طلاق دے دی کہ جی میری پہلی بیوی کا دباؤ بہت تھا, میں مجبور تھا. ابے تو بے شرم آدمی, جب تیرے میں دم نہیں تھا تو نے کیا کیوں ہے. یہ بہت کیسز آ چکے ہیں. تبھی میں دوسری شادی والوں کو فوراً اپریشیٹ نہیں کرتا. جب کوئی آگے بتاتے نا دوسری کی ہے میں نے, ابھی کی ہے, ابھی آگے پتہ چلے گا, فوراً چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سا دباؤ آتا ہے, میں تعریفیں نہیں کرتا بھائی اپنی, لیکن موٹیویشن کے لیے بتانا پڑتا ہے. ہم نے جب کی ہے, ہم پر جو دباؤ آیا ہے نا آپ سوچ نہیں سکتے, بہت دباؤ آیا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے, یہ میرے الفاظ ہیں, آپ بھی سیکھ لو. میں نے کہا مجھے قتل کرو, چاپڑ لے کے بوٹیاں بنا کے کوؤں کو کھلا دو, یہ ہو سکتا ہے, طلاق نہیں ہوگی. اب غلط کیا, صحیح کیا, کر لیا, بس. سب کہہ رہے تھے غلط کیا, میں کہہ رہا تو چلو اس پہ مشورہ کریں گے, غلط کیا کہ صحیح کیا, کر لیا. اب یہ ریورس نہیں ہوگا یہ عمل, سمجھ رہے ہو, اب یہ عمل ریورس نہیں ہوگا. تو ایسے دھماکے کرنے ہیں تو کرو بھائی, ورنہ جیسے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہو نا ایسے زندگی گزارو. لیکن خدا کی قسم اس ٹینشن کا اپنا مزہ ہے یار, اتنا مزہ آ رہا تھا نا, گریبان کھول کے ابھی ادھر جا رہا ہوں, وہاں گالیاں سننے کو ملی, ادھر آ رہا ہوں. تو اس سے اتنے فائدے مجھے زندگی میں حاصل ہوئے, اتنا کانفیڈنس. پھر میں نے کہا اب تیسری کروں, پھر پھڈے.
ابھی میرا بیٹا مجھے کہہ رہا ہے ابا میری شادی کر دو, زبان سے نہیں کہہ رہا, ادھر ادھر سے اشارے کروا رہا ہے. تو میں نے پتہ ہے کیا کہا ہے, میں کر دوں شادی, مجھے کوئی وہ نہیں ہے, میں بچوں کی شادی بر وقت کرنے کا قائل ہوں. ہاں میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بچے میں اگر ذرا سا بھی خطرہ ہے نا کہ باپ پہ بوجھ بنے گا, پھر اپنے خرچے پہ نہیں کرو, کیونکہ بعض بچے ابا کے خرچے پہ کر کے پروڈکٹ ہر سال آتی رہے گی ان کی, وہ سارے خرچہ کون اٹھائے گا, وہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. تو پھر ایسے میں ماں باپ کو کبھی ترغیب نہیں دیتا کہ اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرو. ہاں بیٹا سمجھدار ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا, ابھی بے روزگار ہے, کل روزگار لگ جائے گا, تو پھر باپ کو چاہیے کر دے. لیکن مسئلہ میرے ساتھ ایک یہ آ رہا ہے کہ یار اگر میں اپنی بہو ابھی اسی گھر میں لے آؤں اور ساس بہو کے جھگڑے ہو گئے شروع, تو اپنے جھگڑے تو انسان نمٹا سکتا ہے, دوسروں کے نہیں نمٹا سکتا. تو پھر میں اپنے بارے میں بولتا ہوں تیرا کیا ہوگا کالیا, یعنی میرا کیا ہوگا کالیا, کیونکہ میں نے پہلے دوسری کی, پھر پھٹے ہوئے, پھر تیسری کی, پھر دوبارہ سے دونوں کے الگ سے پھٹے شروع ہو گئے, پھر چوتھی کی, پھر تینوں کے پھٹے. اب میں جا کے میری زندگی تھوڑا سکون میں آئی ہے, پھٹے مڈے ختم ہوئے, اب میں بہوؤں کے پھٹے شروع کر دوں, نہیں سمجھ میں آ رہی میرا خیال ہے. کیونکہ اب میں لے کر آیا تو میری بیگم کا پھٹا ہوا میری بہو کے ساتھ. مرد نہیں جھگڑے میں کرتا یار, مرد کا سسر کہے گا بہو سے کی خدمت کرنی ہے بیٹا کر لو, اللہ تمہیں جنت دے گا, نہیں کرنی تو بھاڑ میں جاؤ یار, ایسی کی تیسی. مرد اس چیزوں میں اگنور کر لیتا ہے. خواتین کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, خواتین کے مسئلے ہوتے ہیں کہ جب آپ گھر پہ آؤ گے, آپ کی بیگم آپ سے بولو گی بہو نے آج مجھے یہ ٹکا سا جواب دیا ہے, کیا یہی تعلیم ہے شریعت میں؟ تو میں بہو سے پوچھوں گا کیوں بھائی ٹکا سا جواب دیا ہے, جھوٹ بول رہی ہیں یہ جھوٹ بول رہی ہیں, آپ جھوٹ بول رہی ہیں, میں کہ جھوٹی ہوں؟ بھائی وہ جھوٹی نہیں ہے, وہ سچی ہیں. پھر آپ اس سے پوچھو گے کہ خدا کی قسم پاگل ہو جاؤ گے نا, الٹے لٹک کے مر جاؤ گے, یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, برباد ہو جائے گی تمہاری زندگی. سارے جمعے اتوار کے بیانات ختم, مسائل کے سیشن ختم, میں ساس بہو کے جھگڑے ہی بیٹھ کے نمٹاتا رہوں گا. میرا نظریہ یہ بھائی بہو لاؤ, بچوں کی شادی ٹائم پہ کرو, بولو بھائی آئے گی نہیں اس گھر میں, سمجھ رہے ہو, ٹینشن مت پالو اپنے لیے, آئے گی دوسرے گھر میں. اپنے بیٹوں سے جا کے ادھر ہی جا کے مل لیا کرو, بہو سے بھی عزت دے دے گی, ٹھیک ہے بیزتی کا خطرہ ہوا تو بیزتی سے پہلے نکل آؤ. کیا خیال ہے؟ آج کل کی بہویں مارکیٹ میں کہاں سدھری بھی آ رہی ہے یار. میں جانتا ہوں جوائنٹ فیملیوں میں عزت دار لوگ بڑے تمیز سے رہ رہے ہیں, ہمارے اپنے ریلیٹیو ہیں, ساری بہویں اکٹھی بڑی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں وہ لوگ, لیکن ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا. اب ہم جب لائیں گے ہمیں کیا پتا ہے اگلا نکلے گا کیا, اچھے نکل آئے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو بھائی ہماری تو زندگی برباد ہو جائے گی یار. تو میں جوائنٹ فیملی کا اس زمانے میں قائل نہیں ہوں. الگ الگ صاحب بچوں سے بھی میں نے بولا ہے, ابھی ایک بچہ نے اشارے بھیجے نا, میں نے کہا بیٹا گھر ارینج کر لے, شادی میرے خرچے پہ ہوگی تیری, یہاں نہیں آئے گی. اب آپ کہہ سکتے ہو مجھ سے آپ گھر بھی بچے کے لیے آپ ارینج کر لیں, اور میرے ماشاءاللہ 8 بیٹے ہیں, تو اگر میں 13 گھر میں چلاؤں گا تو IMF سے مجھے قرضہ دلا دو بھائی. اور بیٹے میں ایک بھی نالائق نکل آیا نا جس کو عادت ہو گئی ابا کا مال کھانے کی, وہ تو میرے بچے پیدا کرنے والے بیانات روزانہ سنے گا بیٹھ کے, خوب اسپیڈ سے بچے نکالے گا اور میری گودوں میں لا کے ڈالتا رہے گا, سمجھ رہے ہو. پھر بھی مجھے قبول ہے یار, ہمارا ظرف بہت بڑا ہے الحمدللہ, لیکن بگڑ جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا کہ ابا جب تک میں کما نہیں رہا تو فی الحال میرے بچے بھی آپ پالیں, میری بیگم کو بھی آپ پالیں, کوئی بات نہیں, بہو بھی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے, پال لیں گے یار, جہاں اللہ نے اتنا کھلایا ہے اور کھلا دے گا. لیکن مسئلہ بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جب فری پھوکٹ کی لڑکوں کو عادت پڑتی ہے نا, ایک دفعہ بگڑ گئے تو قیامت تک نہیں اٹھتے. تو لڑکوں پہ تو ذمہ داریاں ڈالو. ایک واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ہمارا ایک جاننے والا ٹھیکیدار ہے, بہت پیسہ ہے اس کے پاس. میں نے کہا یار تمہیں اللہ نے اتنا نوازا ہے, اتنا تم کما رہے ہو, کہتا ہے یہ سب میرے باپ کی مہربانی ہے. میں نے کہا شاید اس کے باپ نے بہت پیسہ دیا. کہہ رہے نہیں, میرے باپ نے میرے سامنے سے روٹی چھین لی تھی. کہہ رہا میں ہٹ حرام تھا ونس اپون اے ٹائم, باپ کے ٹکڑوں میں پلتا تھا, گھر آ کے کھاتا رہتا تھا, اور جا کے لڑکوں میں بیٹھ کے سٹے. کہہ رہا میرا باپ سمجھاتا رہتا تھا بیٹا کچھ کر, بیٹا میں کرتا نہیں تھا. ایک دن باپ نے میرے سامنے سے کھانا ہٹا لیا, بولا آج کے بعد تو اپنے خرچے پہ کھائے گا. کہہ رہا اس وقت تو مجھے بڑی بے عزتی, لیکن باپ نے میری خیر خواہی میں کیا, سمجھ رہے ہو, مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. کہتے ہیں نا مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. بچوں سے بعض دفعہ سہارا چھینا جاتا ہے تاکہ اپنے پاؤں پہ چلنا سیکھیں. بچہ سمجھتا ہے میرا باپ ظالم ہے, مجھ سے بیساکھی چھین رہا ہے. بھائی ڈاکٹر یا باپ بیساکھی آپ سے اس لیے نہیں چھین رہا کہ آپ کو وہ گرانا چاہتا ہے, وہ آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے. بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ایسے حالات آتے ہیں کسی نوجوان پہ کہ وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو شاعر نے اسی کو کہا مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. اللہ بعض دفعہ سہارا چھینتے تاکہ تم خود چلنا سیکھو. کہہ رہے ہیں میرے باپ نے میرے سامنے سے کھانے کی پلیٹ ہٹا لی اور کہا اب تو اپنے خرچے پہ کھائے گا. کہہ رہا اس وقت تو مجھے بڑی بے عزتی محسوس ہوئی, لیکن جب ہوش آیا تو میں سمجھ گیا. اس کے بعد میں نے کمانا شروع کیا, محنت کی,
اور آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے وہ آدمی. تو ڈر یہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اپنے خرچے پہ کرانا شروع کر دو, پتہ چلا وہ کیا بن گئے, اپاہج. تو کراؤ ضرور. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب کبھی آپ بیان کرتے ہو اپنے خرچے پہ بیٹوں کی شادی کرا دیا کرو, کبھی آپ کا بیان آ رہا ہے نہیں کرایا کرو. بھائی یہ بچوں کی نوعیت پر ہے. جس بچے کے بارے میں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یہ اپاہج ہے, کر کچھ نہیں رہا ہے, یہ نالائق آدمی ہے, اس کی کبھی بھی مت کراؤ. کیونکہ اگر اس کی تم نے شادی کرا دی, وہ اسپیڈ سے بچے نکالے گا دبا کے, اور تمہاری گود میں لا کے ڈالتا رہے گا, خرچہ ایک بھی نہیں اٹھائے گا, اور پھر اور پوستی ہو جائے گا وہ. لیکن اگر بچہ سمجھدار ہے,